لك قد وجهت كلي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. حاضرین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے خلفائے راشدین. ہم ایک یہ بھی گناہ کر رہے ہیں کہ جن کے ہم پر احسانات ہیں اور جن لوگوں نے اسلام کے رقبے کو وسیع کیا اور فارس و ایران اور مصر و شام اور ترکی یہ سب علاقے فتح کر کے اسلام کی مملکت قائم کی، ان کو ہم نے فراموش کر دیا. اور ان کی شان میں ایسے بھی مسلمان ہیں جو ان کی شان میں گستاخی کرنا اپنا عین مذہب سمجھتے ہیں. غور کیجئے کہ اتنی بڑی دنیا کو لاکھوں آدمی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاکھوں آدمی ماننے والے نہیں تھے تو اسلام کا پیغام تمام بر اعظموں میں 10-5 آدمیوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تھا. پوری دنیا کے اندر کوئی بھی پیغام اسی وقت پہنچتا ہے جب لاکھوں آدمی اس پیغام کو لے جانے والے اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے ہوں. تو خلفائے راشدین یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ کہ جو ہدایت پر تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے، جو اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق تھے، وہ ہیں خلفائے راشدین. خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. ان میں یہ سب قابل احترام اور یہ سب قابل عزت اور قابل عظمت ہیں. کرنیں ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی ہیں. کرنیں ایک ہی مشعل کی، ایک ہی چراغ کی کرنیں ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ ہے، وہ چراغ رسالت ہے. کرنیں ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی. کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ان میں فرق کرنا کہ کسی کا احترام کرنا اور کسی کی توہین کرنا، یہ حق پرست آدمی اور حقیقت شناس آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. جو حق پرستی جس کا شیوا نہیں ہے، جو حقیقت کے بجائے غیر ثابت شدہ چیزوں کی طرف دھیان دیتا ہے، یہ اس کا کام ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مانتے تھے کہ حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ ہجرت میں لیا. اگر ساتھ لینے کے لائق ابو بکر سے زیادہ کوئی اور ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دباؤ میں حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اور پھر آڑے وقت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. دوست مشمار کی در نعمت زند لاف یاری و برادر خواندگی، وہ دوست نہیں ہے جو خوشحالی میں ساتھ دے. دوست ناباشد کی گیرت دست دوست در پریشاں حالی و در ماندگی. دوست وہ ہے جو مصیبت میں دوست کا ہاتھ پکڑے. حضرت ابو بکر نے ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ساتھی کہا. قرآن نے جن کو رسول اللہ کا ساتھی کہا، آپ ان کو رسول اللہ کے ساتھ سے اور صحابیت سے الگ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط راستے پر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران، عراق، مصر یہ سب فتح ہوا، ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم ان کے احسان کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں. حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں افریقہ کا علاقہ فتح ہوا. حضرت علی نے حکمت کے دریا بہائے اور اسلام کے ہر موقع کے اوپر کام آئے. بدر کی لڑائی میں جو جوہر حضرت علی نے دکھایا، اور احد کی لڑائی میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری کے لیے پہنچے، اور خندق کی لڑائی میں سب سے پہلے جب ایک کافر کو قتل کیا اور غزوہ خندق میں آنے والے کفار ان میں بھگدڑ مچ گئی اور سراسیمہ ہو گئے، یہ حضرت علی کے کارنامے ہیں. تو ہر خلیفہ راشد کا کارنامہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے،
اور کسی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا من اصبح اليوم منکم صائما، کہ آج صبح سے روزہ کون ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی۔ فرمایا من اتم منکم اليوم مسکینا، آج غریب کو کھانا کس نے کھلایا؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ مجھ کو سعادت حاصل ہوئی ہے۔ من عاد منکم اليوم مریضا، آج بیمار کو دیکھنے کون گیا؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ بیمار کو دیکھنے کا بھی مجھے موقع ملا۔ من شہید منکم اليوم جنازۃ، آج جنازے میں کون شریک ہوا؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ جنازے میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ حضرت خوش ہو گئے اور فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ ساری چیزیں جس شخص میں جمع ہوں گی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر جگری دوست کسی کو بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو جگری دوست بناتا۔ جگری دوست اس کو کہتے ہیں کہ دل میں اس کے علاوہ کسی کی جگہ نہ ہو، تو نبی کے لیے ایسا کوئی دوست دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر نبی کے شایان شان یہ ہوتا کہ جگری دوست دنیا میں بنائیں تو ابو بکر کو ہم بناتے۔ اور عمر کی عظمت یہ ہے، شیطان کی مجال نہیں ہے کہ اس راستے پر چلے جس راستے پر عمر آ رہے ہیں، یہ عمر کی شان تھی۔ فرشتے بھی حضرت عثمان سے شرماتے ہیں، حضرت عثمان کی حیا کے سامنے فرشتے بھی اس حیا کا لحاظ کرتے ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو یہ ہے معتدل عقیدہ، یہ ہے جامع عقیدہ۔ آل رسول سے بھی محبت کیجئے اور اصحاب رسول سے بھی محبت کیجئے۔ آل رسول سے محبت کرنا اور اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کرنا بد نصیبی اور جہالت کی علامت ہے۔ جو لوگ اسلام کی تاریخ سے ناواقف ہیں یہ اس ناواقفیت کی علامت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے منتقل ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، 11 مورچوں کے اوپر 11 محاذ جنگ پر حضرت ابو بکر نے لڑائی لڑی۔ کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے لیڈر کے مرنے کے بعد فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، تو جو دنیا کا سب سے بڑا رہبر تھا اس کے انتقال کرنے کے بعد فتنے پیدا ہوئے۔ کسی نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کسی نے کہا نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب وغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کہا کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ 11 مورچوں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اور سب کو صحیح کیا، سب کی کجی دور کی، سب کا ٹیڑھا پن دور کیا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر کا کارنامہ۔ قرآن کریم کو جمع کیا۔ قرآن کریم ایک کتاب میں نہیں تھا، جمع تھا، ایک کتابی شکل دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت کے اندر بھی بڑے خوددار اور بڑے غیور تھے۔ ایک مرتبہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، تجارت کر کے وہاں سے واپس ہوئے تو قافلے والوں سے کہا کہ ملک شام میں میرا ایک کام رہ گیا ہے اور میں چلا آیا ہوں، آپ حضرات سفر جاری رکھیے، میں اپنا کام کر کے واپس آتا ہوں۔ تو حضرت عمر چلے گئے شام کے ایک بازار میں، کوئی کام کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک پادری آیا۔ وہ لوگ جو ملک شام کے رہنے والے تھے اور یہ عیسائی مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے تھے، عربوں کو ذلیل سمجھتے تھے۔ اس وقت اسلام کا تو وہ دور دورہ نہیں تھا، عمر مسلمان نہیں تھے، عرب سمجھ کر ان کو ذلیل کرنا چاہا اور ان کو پکڑ کر اپنے گرجا گھر میں لے گیا اور کہا کہ یہ جو مٹی ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں ڈالو جا کر، ٹوکرا دیا اور پھاوڑا دیا۔ حضرت عمر اس ذلت کو کہاں گوارا کر سکتے تھے؟ وہ پادری تو یہ کہہ کے چلا گیا، حضرت عمر بیٹھے رہے اسی طرح۔ دوپہر کو آیا تو دیکھا کہ کچھ بھی کام نہیں کیا ہے، تو مارے غصے کے اس نے ایک مکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ مارا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا سر بھن آ گیا۔ اس کے بعد میں نے پھاوڑے کو اٹھا کر وہی پھاوڑے کا جو پچھلا حصہ تھا اس کے سر پہ رسید کر دیا اور اس کا بھیجا پھٹ گیا اور وہ وہیں پر اسے دم توڑ دیا، اور اس کے بعد میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور جاہلیت میں بھی وہ کسی کی ذلت کو برداشت کرنا ان کے خمیر سے باہر کی بات تھی، ان کے خمیر میں یہ نہیں تھا کہ وہ ذلت برداشت کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا کی۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ انہی کے زمانے میں
ملک شام فتح ہوا، انہی کے زمانے میں عراق فتح ہوا، زمانے میں ایران فتح ہوا۔ اور پھر وہ کتنے نرم دل تھے کہ مدینہ دارالسلطنت تھا، راجدھانی تھا، اتنے ملکوں کی راجدھانی، مصر کی راجدھانی، شام کی راجدھانی، عراق کی راجدھانی، تو راجدھانی میں تو 24 گھنٹے لوگ آتے جاتے رہتے، لاکھوں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ جب شام ہو جاتی تھی تو مدینے کے باہر خیمے ڈال کر رہتے تھے، جب صبح ہوتی تھی تو پہنچتے تھے۔ تو حضرت عمر اکثر رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ جو لوگ مدینے سے باہر ہیں اور رات کو پہنچے ہیں اور خیمے ڈال کے پڑے ہوئے ہیں، کوئی چوری نہ کرے، کوئی رہزنی نہ کرے، کوئی ان کو ستائے نہیں، تو گشت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے کے باہر ایک بدو بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت اس سے باتیں کرنے لگے، ترس کھایا کہ بیچارہ پردیسی ہے اور اکیلا بیٹھا ہوا ہے، باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے خیمے کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا یہ آپ کے لائن کی بات نہیں ہے، یہ مردوں والی بات نہیں، یہ عورتوں والی بات۔ تو آپ نے فرمایا عورتوں والی کیا بات ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے اور حمل کی حالت میں ہے، بچے کی پیدائش ہو رہی اس لیے وہ رو رہی ہے۔ تو یہ آپ سے اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اور ہوتا، غور کیجئے، وہ سچے خلیفہ تھے، کیا جھوٹے خلیفہ کی یہ شان ہوتی ہے؟ کیا دنیا دار آدمی کی یہ بات ہوتی ہے؟ حضرت فوراً گئے اپنے گھر اور اپنی بیوی کو لے کر آئے اور کہا کہ ایک پردیسی غریب آدمی ہے، اس کی بیوی کے یہاں پیدائش ہو رہی ہے اور کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، تم چلو اور اس پردیسی عورت کی تیمارداری کرو۔ وہ آئیں اور انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی، امیر المومنین ابشر صاحبک بالابن، امیر المومنین جو باہر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں اس کو آپ خوشخبری دیجئے کہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا۔ تب جا کر اس بدو کی سمجھ میں آیا کہ یہ تو بادشاہ ہیں، یہ تو امیر المومنین ہیں، اور جو اندر عورت ہماری بیوی کی تیمارداری کری وہ امیر المومنین کی ملکہ ہیں۔ اسی طرح اور دیگر خلفاء کے کارنامے ہیں۔ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور جو بات رہ گئی اسے مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مسئلہ چل رہا تھا اور موضوع چل رہا تھا خلفائے راشدین کا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ مارا گیا، اسود عنسی مارا گیا، اور جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے تھے یا تو جہنم رسید ہو گئے اور یا پھر انہوں نے دوبارہ توبہ کی اور اسلام قبول کیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کی سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے بیت المال میں لا کر زکوٰۃ جمع کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت کے اندر بھی بڑے خوددار اور بڑے غیور تھے۔ ایک مرتبہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، تجارت کر کے وہاں سے واپس ہوئے تو قافلے والوں سے کہا کہ ملک شام میں میرا ایک کام رہ گیا ہے اور میں چلا آیا ہوں، آپ حضرات سفر جاری رکھیے اور میں اپنا کام کر کے واپس آتا ہوں۔ تو حضرت عمر چلے گئے شام کے ایک بازار میں، کوئی کام کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک پادری آیا۔ وہ لوگ جو ملک شام کے رہنے والے تھے اور یہ عیسائی مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے تھے، عربوں کو ذلیل سمجھتے تھے۔ اس وقت اسلام کا تو وہ دور دورہ نہیں تھا، عمر مسلمان نہیں تھے، عرب سمجھ کر ان کو ذلیل کرنا چاہا اور ان کو پکڑ کر اپنے گرجا گھر میں لے گیا اور کہا کہ یہ جو مٹی ہے اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں ڈالو جا کر، ٹوکرا دیا اور پھاوڑا دیا۔ حضرت عمر اس ذلت کو کہاں گوارا کر سکتے تھے؟ وہ پادری تو یہ کہہ کے چلا گیا، حضرت عمر بیٹھے رہے اسی طرح۔ دوپہر کو آیا تو دیکھا کہ کچھ بھی کام نہیں کیا ہے، تو مارے غصے کے اس نے ایک مکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ مارا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا سر بھن آ گیا۔ اس کے بعد میں نے پھاوڑے کو اٹھا کر وہی پھاوڑے کا جو پچھلا حصہ تھا اس کے سر پہ رسید کر دیا اور اس کا بھیجا پھٹ گیا اور وہ وہیں پر اسے دم توڑ دیا، اور اس کے بعد میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور جاہلیت میں بھی وہ کسی کی ذلت کو برداشت کرنا ان کے خمیر سے باہر کی بات تھی، ان کے خمیر میں یہ نہیں تھا کہ وہ ذلت برداشت کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت عطا کی۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ انہی کے زمانے میں ملک شام فتح ہوا،
انہی کے زمانے میں عراق فتح ہوا، انہی کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اور پھر وہ کتنے نرم دل تھے کہ مدینہ دارالسلطنت تھا، راجدھانی تھا، اتنے ملکوں کی راجدھانی، مصر کی راجدھانی، شام کی راجدھانی، عراق کی راجدھانی، تو راجدھانی میں تو 24 گھنٹے لوگ آتے جاتے رہتے، لاکھوں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ جب شام ہو جاتی تھی تو مدینے کے باہر خیمے ڈال کر رہتے تھے، جب صبح ہوتی تھی تو پہنچتے تھے۔ تو حضرت عمر اکثر رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ جو لوگ مدینے سے باہر ہیں اور رات کو پہنچے ہیں اور خیمے ڈال کے پڑے ہوئے ہیں، کوئی چوری نہ کرے، کوئی رہزنی نہ کرے، کوئی ان کو ستائے نہیں، تو گشت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے کے باہر ایک بدو بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت اس سے باتیں کرنے لگے، ترس کھایا کہ بیچارہ پردیسی ہے اور اکیلا بیٹھا ہوا ہے، باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے خیمے کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا یہ آپ کے لائن کی بات نہیں ہے، یہ مردوں والی بات نہیں، یہ عورتوں والی بات۔ تو آپ نے فرمایا عورتوں والی کیا بات ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے اور حمل کی حالت میں ہے، بچے کی پیدائش ہو رہی اس لیے وہ رو رہی ہے۔ تو یہ آپ سے اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اور ہوتا، غور کیجئے، وہ سچے خلیفہ تھے، کیا جھوٹے خلیفہ کی یہ شان ہوتی ہے؟ کیا دنیا دار آدمی کی یہ بات ہوتی ہے؟ حضرت فوراً گئے اپنے گھر اور اپنی بیوی کو لے کر آئے اور کہا کہ ایک پردیسی غریب آدمی ہے، اس کی بیوی کے یہاں پیدائش ہو رہی ہے اور کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے، تم چلو اور اس پردیسی عورت کی تیمارداری کرو۔ وہ آئیں اور انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی، امیر المومنین ابشر صاحبک بالابن، امیر المومنین جو باہر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں اس کو آپ خوشخبری دیجئے کہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا۔ تب جا کر اس بدو کی سمجھ میں آیا کہ یہ تو بادشاہ ہیں، یہ تو امیر المومنین ہیں، اور جو اندر عورت ہماری بیوی کی تیمارداری کری وہ امیر المومنین کی ملکہ ہیں۔ تو یہ تھا خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج، یہ تھی ان کی رعایا کی خیر خواہی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنا پورا مال اسلام کے فروغ کے لیے اور اسلام کی قربانی کے لیے لگا دیا۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تنگی کا وقت ہے اور غزوہ تبوک میں جانا ضروری ہے، سامان کی کمی ہے، آپ 1000 چندہ دیجئے۔ منبر کے اوپر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں آپ نے چندے کی اپیل کی، لوگوں نے چندہ دیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علیہ 100 من الابل باقطابها واحمالها، سب لوگوں نے تھوڑا تھوڑا چندہ دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ 100 اونٹ میں پیش کرتا ہوں، اور خالی 100 اونٹ نہیں بلکہ 100 اونٹ میں ساز و سامان کے، جتنے ہتھیار ان کے اوپر ہیں اور جتنا غلہ ہے اور جتنا پنیر ہے اور جتنا شہد ہے اور جتنی شکر سب اور جتنی کھجوریں وہ سب میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ حضرت خوش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپیل کی کہ غزوہ تبوک میں چندہ دینے کی ضرورت ہے، وہاں بہت ساز و سامان چاہیے، تو پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ 100 اونٹ میں اور اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ حضرت خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اور غزوہ تبوک میں چندہ دو، تو پھر حضرت عثمان نے فرمایا کہ 100 اونٹ میں اور دیتا ہوں۔ پھر حضرت بہت خوش ہو گئے۔ پھر آخری سیڑھی پر آپ آ گئے، پہلی سیڑھی سے اترے، دوسری پہ، دوسری سے تیسری پہ آئے اور فرمایا غزوہ تبوک میں چندہ دو، بہت زیادہ سامان کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان گھر گئے اور جا کر ایک بورا لے کر آئے جس کو اٹھانا مشکل تھا، اس میں سونے کے سکے تھے، 1000 اشرفیاں تھیں، وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کرتی۔ حضرت خوش ہو گئے اور آپ داہنے ہاتھ میں اپنے اشرفیاں لیں اور بائیں ہاتھ پر اس کو ڈال لیتے اشرفیوں کو، اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جو کچھ بھی کریں آج کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ سب معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان کی اس عمل کو اتنا قبول کیا کہ اتنا بڑا چندہ، اتنی بڑی مالی امداد اسلام کے لیے پیش کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی کا ایک کارنامہ نہیں ہے، مسجد نبوی کی توسیع حضرت عثمان نے کرائی۔ یہودی کنویں کا مالک تھا، مسلمان پیسے دے کر پانی خریدتے تھے، حضرت عثمان نے خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے کنویں کو وقف کر دیا، آزاد کر دیا۔ حضرت عثمان کی یہ قربانیاں ہیں۔ حضرت علی کی کیا کہنے، حضرت علی کی والدہ بھی ہاشمی تھی، یعنی ہاشمی خاندان کی تھی،
اور حضرت علی کے والد بھی ہاشمی خاندان کے تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی وہ آدمی ہیں کہ جو باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں اور ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں، یعنی ماں بھی بنو ہاشم میں سے تھی اور باپ بھی بنو ہاشم میں سے تھے، تو اعلیٰ درجے کا خاندان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سعادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، بچپن سے بیٹے کی طرح رسول اللہ نے ان کی پرورش کی۔ ایک مرتبہ قحط پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ابو طالب جو ہمارے چچا ہیں وہ غریب آدمی ہیں، سخی ہیں، سردار ہیں، غریب ہیں اور اولاد زیادہ ہے، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہم لوگ ایک ایک لڑکے کو اپنی پرورش میں لے لیں تاکہ ابو طالب کا بوجھ کم پڑ جائے، ہلکا ہو جائے۔ چنانچہ حاضر ہوئے کہا کہ ابو طالب قحط پڑا ہوا ہے، تمہارے اولاد زیادہ ہے اور تم اپنی سخاوت کی وجہ سے غریب ہو، تو ایک لڑکا ہم کو دے دو اور ایک لڑکا محمد کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا طالب اور عقیل کو چھوڑ کر جس کو چاہو تم لوگ لے لو۔ تو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے اپنی پرورش میں لے لیا اور حضرت علی کو رسول اللہ پرورش میں لیا، اور بیٹے کی طرح حضرت علی پرورش پاتے رہے۔ تو ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اسلام ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں پیوست ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے بعد حضرت علی اسلام لائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دامادی کا شرف بخشا، تو ان کی اہمیت اور رسول اللہ سے ان کا قرب اور رسول اللہ سے ان کی رشتہ داری اور بڑھ گئی۔ اور پھر وقتاً فوقتاً غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کل غدن اوتی رایا رجل یحبہ اللہ ورسولہ، کل ہم ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے تھے دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دیں گے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے پکارا این علی، کہ علی کہاں ہے؟ تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی تو علی کے قسمت میں تھی۔ چنانچہ حضرت علی کو جھنڈا دیا اور انہوں نے جا کر خیبر کے قلعے کو فتح کیا۔ تو یہ چاروں خلفاء، ان کی اتنی فضیلتیں ہیں اور ان کی اتنی قربانیاں، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ حاضرین، وقت ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا إلهي انظر إلي فالهوى